असहाबिक या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिक या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। नबी अकरम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात अहादीस मुबारका में वारिद हुई हैं। ताहम एक हदीस पाक सुनिए। फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्नद दुआ मौक़ूफ़ुन बैनस समाई वल अर्द, कि तुम्हारी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है। उसमें से कुछ भी आसमान के ऊपर नहीं चढ़ता हत्ता तुसल्लिया अला नबीक, यहाँ तक कि तू अपने नबी पर दुरूद भेजे। तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला ईमान के मुतालिक चल रहा है और कई जुमुआ से हमने ईमान के मुतालिक चंद बातें सुनने की सआदत हासिल की। आज इंशाअल्लाह वाइट बोर्ड भी आ गया, मार्कर भी आ गया, तो आज से बाज़ाब्ता नए सिरे से हम इस कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और इस कोर्स का हमने नाम दिया है ईमान। क्या नाम दिया है? ईमान। क्योंकि मुसलमान होने के लिए सबसे पहले ईमान का होना बड़ा ज़रूरी है कि अगर ईमान बंदे के पास ना हो तो वो मुसलमान नहीं। ईमान की तीन शाखें हैं। ये ईमान बनता है तीन चीज़ों के मानने का। सबसे पहले नंबर पे है तौहीद, दूसरे नंबर पे है रिसालत, तीसरे नंबर पे है माद। इन तीनों चीज़ों के मानने का नाम है ईमान। इन तीनों चीज़ों के मानने का नाम है ईमान। अच्छा, अब ये तीन चीज़ों से मुराद क्या है? तौहीद से क्या मुराद है? रिसालत से क्या मुराद है? माद से क्या मुराद है? तो इंशाअल्लाह हम अपने इस सिलसिले में इन तमाम चीज़ों को शामिल करेंगे और सबसे पहले हम तौहीद के बारे में बयान कर देंगे कि ईमान तीन चीज़ों से बनता है, तौहीद, रिसालत और माद। तौहीद का माना होता है अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के बारे में अकीदा रखना। तौहीद का क्या माना होता है? हालांकि तौहीद का डिक्शनरी के एतबार से माना देखेंगे तो तौहीद का माना बनता है एक होना। क्या बनता है? यानी अल्लाह को एक मानना। लेकिन अल्लाह को एक मानने के साथ साथ और भी अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में अकीदा रखना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है रिसालत। रिसालत से क्या मुराद है? रिसालत से मुराद है अंबिया की नबूवत को मानना। अंबिया की नबूवत को मानना इसलिए कि अल्लाह को हम डायरेक्ट नहीं मान सकते और अल्लाह ना डायरेक्ट हमें बता सकता है कि मैं तुम्हें इस बात का हुक्म देता हूँ, ये करो, इस बात को ना करने का हुक्म देता हूँ, इससे बाज आ जाओ। अल्लाह अपने बंदों तक अपने अहकाम पहुंचाता है नबियों के वास्ते से। तो लिहाजा जिसका पैगाम है उसको मानने से पहले तो हमें उसको मानना पड़ेगा जो वो पैगाम ला रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक शुबह पैदा होता है और नबियों के मुतालिक गलत अकीदे गढ़ने का तसव्वुर दिया जाता है कि नबी तो पैगंबर हैं। पैगंबर माने पहुंचाने वाला। तो अल्लाह का पैगाम नबी लेकर आया, बंदों तक पहुंचा दिया। नबी का काम पहुंचाना था, ख़त्म हो गया। अब नबी को मानो चाहे न मानो। और मिसाल देते हैं माज़अल्लाह डाकिये की तरह।
किस तरह? डाकिये की तरह, कि जिस तरह डाकिया को हम अपने घर में नाश्ता करवाते हैं, अगर वो खत ले आए, लेटर ले आए, तो उसको चाय पिलाते हैं, नाश्ता करवाते हैं, उसको घर में रखते हैं, उसकी इज्जत तौकीर ताज़ीम करते हैं, नहीं करते ना? तो जिस तरह डाकिया की इज्जत ताज़ीम तौकीर नाश्ता पानी खाना नहीं करते, इसी तरह नबी के साथ भी नहीं करेंगे। माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह। हालांकि अल्लाह ताला नबियों को डाकिया बनाकर नहीं भेजा, शरीयत का मालिक बनाकर भेजता है, शरीयत का मालिक बनाकर भेजता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप जहन थोड़ा लगाइएगा कि नबी और डाकिये में क्या फ़र्क है। तो देखेंगे तो ज़मीन और आसमान के दरमियान कहते हैं ना, जितना फासला है उतना फासला इसमें है, ये भी कहना गलत है, इससे भी ज़्यादा है। कैसे? डाकिया तो मज़दूर होता है, डाकिया क्या होता है? मज़दूर होता है, उसको तनख्वाह मिलती है गवर्नमेंट की जानिब से, उसका काम है काम करना। अच्छा, उस ख़त में क्या लिखा है डाकिया को मालूम होता है? नहीं मालूम होता ना। अच्छा, इस ख़त का क्या जवाब होगा, क्या कुछ मालूम होता है? अच्छा, उस ख़त में जो अहकाम लिखे हैं, क्या उनमें तब्दीली करने का हक डाकिया रखता है? जैसे, मैं तो ज़्यादा इस मामले में नहीं हूँ, लेकिन आप लोग जानते होंगे, जैसे कोई मामला हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, केस हो गया, अब पुलिस या कोर्ट वगैरह सम्मन भेजती है, सम्मन की क्या बोलते हैं, कि भाई आपको हाजिर होना है, आपको हाजिर होना है। अब पुलिस ने वो सम्मन भेजे, किसके ज़रिए से? डाकिया के ज़रिए से आता है। अच्छा, किसी के पास वो सम्मन आए, तो वो शख्स ये कहे डाकिया से, भाई ये सम्मन की तारीख 4 लिखी है, आप बढ़ा दो, तो क्या वो डाकिया बदल सकता है तारीख? नहीं बदल सकता ना। मगर नबी को अल्लाह ताला इतना प्रोटोकॉल और ये इख्तियार देता है कि नबी जिस हुक्म को अल्लाह ने बंदों तक पहुंचाया उसमें तब्दीली भी कर सकता है। शरीयत मुहम्मदी में सोना मर्दों के लिए हराम है, शरीयत मुहम्मदी में सोना मर्दों के लिए, सोना वो सोने वाला नहीं, सोना जो धात है, हाँ गोल्ड, ये हराम है। लेकिन अगर नबी डाकिया होता तो फिर नबी अलैहिस्सलाम हज़रत सुराका के लिए सोना क्यों जायज़ फरमा दिया? और सुराका के लिए फरमाया कि मैं तेरे हाथ में सोने के कंगन देखता हूँ। और वो सोने के कंगन कौन? कैसर और किसरा जो बादशाह थे, उनके ख़जानों के कंगन। और आपके बारे में आता है, हज़रत सुराका जब जंग में शरीक होते हैं और शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि ए सुराका अब तो तू मर जाएगा। आप फरमाते खामोश रहे, मुझे मौत उस वक्त तक आ ही नहीं सकती जब तक कैसर और किसरा के कंगन मैं अपने हाथ में न पहन लूँ। और ये सरकार की पेशिन गोई फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में पूरी हुई। कैसर और किसरा के महल्लात और उनकी हुकूमत फतह हुई, वहाँ के कंगन मदीने मुनव्वरा लाए गए। फारूक आज़म ने कहा सुराका कहाँ है? सुराका को लाया गया, आपने अपने हाथ से हज़रत सुराका को सोने के कंगन पहनाए और फरमाया मर्दों के लिए तो हराम है, लेकिन सरकार ने इनके लिए जायज़ करार दे दिया था। तो ये अलग टॉपिक है कि नबी कासिद यानी डाकिया नहीं है। अच्छा, तो रिसालत यानी नबियों को मानना। अब नबियों के मानने के बारे में बहुत सारे अकीदे हैं, इंशाल्लाह हम चंद मखसूस और मेन लेंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे है माद। माद का ये अरबी लफ्ज़ है, इसका माना होता है उठाया जाना, उठाया जाना। माद ये औद से बना है, औद माने होता है पलट कर आना। तो आदमी मर जाता है, मरने के बाद रब ताला क़ियामत के दिन फिर से ज़िंदा करेगा, इसको बोलते हैं माद। और इसमें बहुत सारी तफसील है, जैसा कि अभी हम इंशाल्लाह करेंगे कि इसमें जन्नत का भी ज़िक्र है, दोज़ख का भी ज़िक्र है, क़ियामत का भी ज़िक्र है और क़ियामत में उठाए जाने का ज़िक्र है। अच्छा, जिस जिस्म में जो रूह दुनिया में थी उसी जिस्म में वो रूह क़ियामत के दिन उठाई जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि साहब जिस्म तो गल गया, सड़ गया, फिर अल्लाह ताला क़ियामत के दिन कैसे उठाएगा? इसके जवाबात भी इंशाल्लाह हम सुनेंगे। तो सबसे पहले है तौहीद। तौहीद में कई अकीदे हैं
اور یہاں پر میں نے 4 عقیدے آج کے اس میں لکھے ہیں. تو پہلا ہے اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. تو اللہ ایک ہے، اس کے متعلق ہم نے دلیل سن لیا تھا، وہ بڑھیا کا چرخہ کے حوالے سے، اور بھی بہت سارے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کئی خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان فاسد ہوتے ہیں، لفسدتا، تو ضرور فاسد ہو جاتے ہیں، ضرور زمین و آسمان یہ برقرار نہ رہتے. کب؟ جب کئی خدا ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ایک دلیل اور سماعت فرمائیے، ایک دم آسان فہم ہے کہ چلو اگر ایک خدا، معاذ اللہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ اللہ 2 ہیں، لیکن وہ جو سوال کر رہا ہے سامنے سے کہ اللہ ایک کیسے ہے، تو ہم یہ کہیں کہ اگر یہ ہم مانیں کہ رب 2 ہیں، اللہ 2 ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کی پیروی کرے گا. جیسے وہ کہے گا کہ میں سورج پورب سے نکالوں گا، وہ کہے گا نہیں پچھم سے نکالوں گا، تو دونوں کے قول الگ الگ ہے نا. اب اگر ایک دوسرے کی بات مان لے گا تو دوسرا کیا ہوگا؟ محکوم ہو جائے گا، اس کی بات ماننے والا ہوگا، اور جو بات ماننے والا ہوگا وہ خدا ہو نہیں سکتا، وہ خدا ہو نہیں سکتا. اچھا، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو چلانے میں ایک خدا کی ضرورت ہے یا 2 خدا کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کہو کہ بھائی اتنی بڑی دنیا ہے، ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے، 2 خدا چاہیے، تو پھر تیسرا کھڑا ہو جائے گا بھائی 2 خدا کیسے، 3 خدا چاہیے، وہ کہے گا 4 خدا چاہیے، وہ کہے گا 5 خدا چاہیے. پھر ہر ملک کا الگ خدا ہو جائے گا. ملکوں کی سرحدیں جو ہے الگ الگ ہو گئیں، بٹوارا ہو گیا، وہ اس ملک والا اس ملک والے کو اپنے بارڈر سے اندر نہیں گھسنے دیتا، وہ اس کو نہیں گھسنے دیتا، تو پھر اسی طرح کہے گا کہ بھئی تمہارے خدا کی حکومت وہیں تک، میرے خدا کی حکومت یہاں تک. تو ماننے چلے تھے 2 اور نکل آئیں گے کروڑوں اربوں خربوں، تو یہ لازم آئے گا. اچھا، خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ابھی عقیدے میں آئے گا. اگر ہم 2 مانیں اور 2 میں سے کوئی ایک دوسرے کی بات مان لے تو کیا ہوگا؟ محتاج ہو گیا، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں، تو لہٰذا ماننا پڑے گا کہ خدا ایک ہے. اچھا، اگلا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. ذات مانے کیا ہوتی ہے اور صفات مانے کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھیے گا. شریک مانے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، ساجھی داری. شریک مانے ہوتا ہے ساجھی داری. جیسے ایک باپ ہے، اس کے 5 لڑکے ہیں، اور باپ کی کوئی پراپرٹی ہے تو اس میں شریک کتنے لوگ ہوں گے؟ 5 لوگ ہوں گے، سب کو حصہ ملے گا اس میں سے. تو اللہ کی خدائی میں یا اللہ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اللہ واحد ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے جو جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی ایک ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ اللہ ایک ہے. اچھا، نہ ذات میں نہ صفات میں. ذات کسے کہتے ہیں، صفات کسے کہتے ہیں؟ تو ذات بولتے ہیں، جیسے اب مثال کے طور پر ہم لیں گے، ہم تصور نہیں جمائیں گے معاذ اللہ، کیونکہ ابھی سارا معاملہ آئے گا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے. اچھا، اس میں بھی بڑی اچھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے کیوں پاک ہے. جب ہم سنیں گے نا پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، یقیناً جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو دل سے آواز آتی ہے کہ یار واقعی ہمارا دین تمام دینوں سے افضل ہے. یعنی دیکھو، میں یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے یوں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہمارے دل میں ہمارے اسلام کی محبت پیدا ہو کہ ہمارے اسلام نے ہمارے رب کو کتنا سنوار کے رکھا ہے. جیسے آپ کی کوئی چیز ہو، موبائل ہے، تو آپ کتنا صاف ستھرا رکھتے ہوں گے. کوئی اگر دھول لگ جائے تو اس کو صاف کر دیتے ہیں بہترین سے. اور بعض لوگ کہتے بھی ہیں یہ دیکھو 2 سال پرانا موبائل ہے، اور دیکھنے میں وہ سامنے والا کہتا ہے ارے یہ تو اب نیا ہے، لگتا ہے 1 مہینہ ہوئے لیے ہوئے. بھائی بہت سنبھال کے رکھتا ہوں. اسی طرح ہمارے علماء اور ہمارے مجتہدین نے ہمارے دین کو، ہمارے رب کو اتنا صاف ستھرا کر کے رکھا ہے کہ کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا. اگر ہم جسم مان لیتے، جیسے غیر مسلم بت بنا کے پوجتے ہیں اور اپنے معبود کا جسم مانتے ہیں، اگر ہم یہ جسم مانتے تو کیا خرابی لازم آتی؟ بہت بڑی خرابی لازم آتی.
ہم بھی جسم، اللہ بھی جسم معاذ اللہ، تو پھر ہم میں اور اللہ میں فرق کیا رہا؟ اللہ تو وہ ہے جو سب سے بڑا ہو. ہم کہتے ہیں نا، یہ عقیدہ آ بھی رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو سمجھانے کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ ذہن میں مت لے جائیے گا کہ اللہ کا جسم ہے نا، کیونکہ یہ عقیدہ کفر ہے. اچھا، ذات، جیسے میں ہوں سر سے لے کر پاؤں تک، تو یہ میری ذات ہے. یہ کیا ہے؟ ذات ہے. اچھا، اب میری ذات میں کیا خوبیاں ہیں؟ جیسے میں ہاتھ کو اشارہ کرتا ہوں ایسے، تو میرا ہاتھ بڑھ جاتا ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ ہاتھ کو واپس لے لوں تو واپس آ جاتا ہے. جب میں چاہتا ہوں چلنے لگوں تو میں چلنے لگتا ہوں. جب میں چاہتا ہوں کھاؤں تو کھانے لگتا ہوں. جب میں چاہوں بولوں تو بولنے لگتا ہوں. جب میں خاموش ہونا چاہوں تو خاموش ہو سکتا ہوں، ہے نا. تو یہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے میرے ذات میں رکھی ہیں. لیکن اس کھانے، میرے چلنے، میرے بولنے، میرے خاموش ہونے میں آپ بھی شریک ہیں نا. آپ بھی بولتے ہیں نا، آپ بھی چلتے ہیں، آپ بھی سوتے ہیں، آپ بھی جاگتے ہیں. جس طرح میں سوتا ہوں، میں جاگتا ہوں، تو یہ ہوگا میری ذات میں آپ شریک ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. اچھا، اس کو اور آسان لیجئے کہ ذات میں شریک ہونے سے مراد ایک آدمی ہے، اس کی شادی ہوئی، شادی کے بعد بچہ پیدا ہوا. تو اب بچہ کیسے پیدا ہوا؟ اس کے نطفے سے پیدا ہوا نا، اس کے نطفے سے پیدا ہوا. اسی لیے اپنی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے. نکاح کرنا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ لڑکی باپ کے نطفے سے پیدا ہوئی، اور شریعت نے اپنے جسم سے فائدہ اٹھانا حرام قرار دیا ہے. تو اب اگر لڑکی سے نکاح کرے گا تو کیا ہوگا؟ فائدہ اٹھائے گا لڑکی سے، اور اپنے جسم سے فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ اچھا، کوئی یہ نہ مراد لے لے صاحب ہم تو جسم سے مزدوری کرتے ہیں تو فائدہ تو اٹھاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں. تو یہ الگ سی بات ہے، یعنی وہ شہوت پوری نہیں کر سکتے. تو یہ میری ذات ہے. اچھا، صفات، جیسے میں درس نظامی کر لیا تو بھیا عالم بن گیا، ڈاکٹری پڑھ لی تو ڈاکٹر بن گیا، انجینئر کا کورس کر لیا تو انجینئر بن گیا. تو یہ صفات ہیں. یہ کیا ہیں؟ صفات ہیں. جب میں پیدا ہوا تھا یا جب میں نے پڑھائی نہیں شروع کی تھی تو میں کیا تھا؟ صرف انسان تھا، عام آدمی تھا، ڈاکٹر نہیں تھا نا، انجینئر نہیں تھا، عالم نہیں تھا، حافظ نہیں تھا، قاری نہیں تھا، امام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. لیکن بعد میں نے ان کو سیکھا، تو ان کو بولتے ہیں صفات. ان کو کیا بولتے ہیں؟ قاری بن گئے تو بھیا قرات کی صفات سے متصف ہو گئے، عالم بن گئے تو علم کی صفات سے متصل ہو گئے، ڈاکٹر بن گئے تو ڈاکٹری کی صفات سے متصل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، ان میں کوئی شریک ہے ہی نہیں. ان میں کوئی شریک ہے ہی نہیں. جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، ان میں کسی کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. کیسے نہیں؟ انشاءاللہ ہم یہ اس کی علت، اس کی دلیل، اس کی لوجک اس میں بیان کریں گے جب عقیدہ آئے گا کہ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی لڑکا ہے نا، اس میں بیان کریں گے. اچھا، تیسرا ہے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. یہ تھوڑا لمبا ہے، اب وقت ختم ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ لیں گے. ابھی ہم لیتے ہیں اس کو، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اچھا، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز میں بھی اللہ اکبر. تو کیا یہ اللہ اکبر پورا جملہ ہے؟ جیسے انگلش میں ہوتا ہے فل فارم اور شارٹ فارم کے کیا بولتے ہیں؟ شارٹ کٹ. تو جیسے بولتے ہیں ٹی وی، ٹی وی، ٹی وی یہ فل فارم نہیں ہے، یہ شارٹ فارم ہے. فل فارم اس کا کیا ہے؟ ٹیلی ویژن، ٹیلی ویژن. اسی طرح ہم جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، یہ فل فارم نہیں ہے، اس کا فل فارم الگ ہے، اور اس کا فل فارم ہے اللہ اکبر من کلی شیء. کیا ہے؟ اللہ اکبر. بعضوں کو آج ہی پتہ چل رہا ہوگا. جی ہاں جناب، آپ انگلش پڑھے ہیں، انگلش میں شارٹ کٹ اور فل فارم اور یہ دنیا داری ہوتی ہے، تو عربی میں بھی ہوتی ہے، اور ہم بولتے ہیں لیکن ہمیں خبر نہیں ہوتی. تو اللہ اکبر کا فل فارم کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. من کل شیء، من منے سے، کل منے ہر ایک، شے منے چیز، ہر چیز سے بڑا ہے. اگر ہم یہ کہیں، اچھا اسی سے عقیدہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مکان سے پاک ہے. جب ہم نے کہہ دیا اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے، اب اس کے بعد ہم کہیں کہ اللہ اوپر ہے،
اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا، حالانکہ نہیں کہنا چاہیے، اوپر والا نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جیسے اوپر یہ چھت ہے، ہم کہیں معاذ اللہ کہ اللہ اوپر ہے، تو آسمان کی ابھی لیں گے لیکن چھت کی پہلے لے لیتے ہیں. تو کیا ہوا بھیا؟ ہم کہیں کہ امام صاحب چھت کے اوپر ہیں، تو امام صاحب چھوٹے ہو گئے، وہ چھت بڑی ہو گئی، تبھی تو امام صاحب اس کے اندر آ گئے. گلاس میں پانی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پانی گلاس میں ہے، تو گلاس بڑا ہے، پانی چھوٹا ہے، تبھی تو آ گیا وہ پانی جو گلاس میں ہے اس وقت. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ اوپر ہے تو معاذ اللہ اوپر والا حصہ بڑا ہو جائے گا، اللہ چھوٹا ہو جائے گا. یہ مسجد بڑی ہے، ہم لوگ دیکھو کتنے سارے آ گئے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ اوپر ہے تو اس کا رد ہو جائے گا جو ہم ہر نماز میں ہر وقت کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. تو ہم نے کہا کہ اللہ بڑا ہے اور ہم نے کہہ دیا اللہ اوپر ہے، تو اللہ کو تو ہم نے چھوٹا قرار دے دیا، تو پھر اللہ بڑا کہاں سے رہا؟ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ اوپر ہے، یا کہتے ہیں اوپر والے کا کرم ہے، یہ کہنا منع ہے، یہ کہنا منع ہے. تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ آسمان سے بھی بڑا ہے، اللہ زمینوں سے بھی بڑا ہے، اللہ لوح سے بھی بڑا ہے، اللہ کرسی سے بھی بڑا ہے، اللہ عرش اعظم سے بھی بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. تو بھیا اللہ رہتا کہاں ہے؟ اللہ لامکہ میں رہتا ہے، اللہ لامکہ میں رہتا ہے. تو پھر ہم کہیں کیا؟ کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا. تو ہاں کہیے اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے. کیا کہیں گے؟ اللہ کی. اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح یہ آسمان ہے اسی طرح 7 آسمان ہیں، اس کے اوپر عرش اعظم ہے، جس طرح یہ زمین ہے اسی طرح 7 زمینیں ہیں. اور سرکار نے یقین کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر تم رسی اس زمین کے نیچے دوسری زمین میں پھینکنا چاہو تو وہ رسی اللہ کی قدرت ہی میں جا کے پڑے گی، یعنی اللہ کی قدرت ہی ہر جگہ ہے. اچھا یہاں پر ایک بات بہت اچھی یاد آ گئی. آج کل لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا انترکش میں جانے کا، چاند میں جانے کا، ہم خلا میں چلے گئے. تو کیا قرآن میں آپ لوگ کہتے ہو کہ ہر چیز کا بیان ہے، تو کیا قرآن میں اس کا بیان ہے کہ لوگ چاند پہ جائیں گے؟ چاند پہ جائیں گے لوگ، تو کیا اس کا بیان ہے؟ جی ہاں قرآن میں موجود ہے. اچھا یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو چاند پر جائیں گے وہ مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے؟ کیا قرآن میں اس کا تذکرہ ہے؟ تو میں کہوں گا جی ہاں قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. اچھا وہاں جا کر ان کو کیا ملے گا؟ یہ اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. تو جو اسلامی ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان خود قرآن بیان کر رہا ہے، تو ہر چیز کا بیان ہے. آپ کے گھر میں کتنے بچے پیدا ہوں گے اس کا بھی بیان قرآن میں ہے، لیکن ڈھونڈنے والا چاہیے، ڈھونڈنے والا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کی میں تفسیر لکھنا چاہوں نا تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر دوں، یعنی اتنے اونٹوں کے اوپر تفسیر لکھی ہوئی لا دی جائے. اور فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی لگام بھی گم ہو جائے نا تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. تو جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہے. حالانکہ قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، قرآن نے خود کہا. اچھا روشن مانے ہوتا ہے اجالے میں، اندھیرے میں نہیں. آپ سے کہہ دیا جائے کہ موبائل رکھا ہے اور لائٹیں بند کر دی جائیں، اندھیرا ہو جائے، بھائی ڈھونڈ لو، تو آپ کو ڈھونڈنے میں پریشانی ہوگی نا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ روشن بیان ہے، یعنی روشنی میں آپ سے کہا جائے فلاں چیز ڈھونڈ لو تو آپ ترنت ڈھونڈ لیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے روشن بیان ہے تمام چیزوں کا، لیکن اس روشن بیان میں بھی ہم نہیں ڈھونڈ پاتے. تو صاحب قرآن پاک کی آیت تو غلط ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے کہ روشن بیان ہے اور روشنی میں ہر کوئی ڈھونڈ لیتا ہے، تو ہم تو نہیں ڈھونڈ پاتے. تو صاحب روشنی کے باوجود آنکھوں کا نور بھی تو ہونا ضروری ہے. نہیں سمجھے؟ روشنی موجود ہے، اندھا ہے، اس سے کہو ڈھونڈو، کیا وہ ڈھونڈ پائے گا؟ روشنی کے لیے بھی کیا چاہیے؟ آنکھوں کا نور چاہیے، اس میں بینا ہونا اس کا ضروری ہے. تو اسی طرح ہم نہیں ڈھونڈ پاتے. کیوں؟ روشنی تو موجود ہے، ہم آنکھوں کے تھوڑا
मरीज हैं। तो ढूंढ वही पाता है जिसकी आंखें रोशन हो, और इस आंख से मुराद ये ज़ाहिरी आंख नहीं, बातनी आंख, जिसका दिल जिंदा हो। हज़रत राबिया बसरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या है कि आप मार्केट में गई, हालांकि इससे पहले भी जाती थी, तो इस मर्तबा गई तो क्या देखती हैं कि किसी दुकान में कुत्ता बैठा है, किसी में भेड़िया बैठा है, किसी में लोमड़ी, किसी में शेर। आप ताज्जुब खेज हो गए कि ये क्या मुआमला है, कल तो आई थी इंसान बैठे बेच रहे थे, आज ये जानवर बेच रहे हैं। आप आगे बढ़ी तो एक अल्लाह वाला बैठा हुआ था, तो उससे आपने कहा कि मार्केट में क्या हो गया, क्या जंगल के जानवर आ गए हैं बेचने के लिए? तो उन्होंने कहा कि जानवर तो नहीं, वो इंसान ही हैं, लेकिन लगता है कि तुम्हारे आँखों से पर्दा उठा दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि ए राबिया, बात दरअसल ये है कि ये जो गुनाह करते हैं तो गुनाहों की भी शक्लें होती हैं, और मरने के बाद जिस शक्ल में इनको मुंतकिल किया जाएगा, आपके नज़रों से पर्दा हटा दिया गया है तो आप उनकी असली सूरत देख रही हैं। तो अगर ऐसे लोग हों कि जिनके नज़रों से पर्दे हट जाते हैं ना, तो वो फिर कुरान में हर चीज़ का बयान ढूंढ लेते हैं। तो जब चांद पे लोग गए थे तो उस वक्त ये सवाल उठा था, तो हमारे उलमा ने गौर खोज किया, कुरान में ढूंढा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों सवालों के जवाब मिल गए कि चांद में जाएंगे इसका भी जिक्र है, और चांद पे मुसलमान जाएगा पहले कि काफिर जाएगा इसका भी बयान है, इसका भी बयान है। तो एक का बयान सूरह रहमान में है और दूसरे का बयान अम्मा पारे में है, यानी 30वें पारे में। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सल्लु अलल हबीब। तो सीखने को मिल रहा है मदीना, कुछ सीखने को मिल रहा है ना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले जुमा ऐलान किया था, तो इस्लामी भाई आए थे, पहले अजान से पहले ही आ गए थे। अल्लाह ताला उनको और बरकत अता फरमाए। आप भी कोशिश कीजिए अजान यहीं सुनिए, क्योंकि अजान के बाद सही करना जुमा के लिए वाजिब हो जाता है। अगर अजान हो गई और अजान के बाद कोई इधर उधर घूम रहा है, मस्जिद नहीं आया, तो वाजिब का तर्क होगा। तो इसमें एक मकसद ये भी है कि आपको गुनाहों से बचाया जाए।